تاریخ میں اکثر کچھ ایسے کردار آتے ہیں جو آپ جانتے ہیں سارے اصول ہی توڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، شیر شاہ سوری۔ یہ وہ شخص تھا جس نے طاقتور مغل سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام سے جاگیردار کا بیٹا یہ سب کر کیسے پایا؟ چلیے اس کی اس ناقابل یقین داستان کو شروع کرتے ہیں۔ اور ہماری اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک وارننگ سے، اور یہ وارننگ کسی اور نے نہیں بلکہ خود مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ بابر نے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی نظر پہلی بار فرید خان پر پڑی نا، تو انہوں نے اپنے ایک امیر سے سرگوشی کی، اس افغان پر نظر رکھو۔ بابر شاید اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ چکے تھے جو آگے چل کر بغاوت کی نشانی بننے والی تھی۔ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو اس کی یہ ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ فرید خان، ایک بالکل معمولی جاگیردار کا بیٹا، وہ شیر شاہ سوری یعنی ہندوستان کا شہنشاہ کیسے بن گیا؟ یہ صرف قسمت کا کھیل تو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کی داستان تھی جس نے اپنی تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو یہاں اصل سوال یہ ہے کہ آخر فرید خان شیر خان بنا کیسے؟ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے اسے تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا؟ چلیں اس کی کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، فرید کی طبیعت میں شروع سے ہی ایک بے چینی تھی۔ وہ ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خاندان کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے گھر چھوڑ دیا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے جونپور کے گورنر سے سرپرستی حاصل کی، پھر لودھی دربار میں اپنی جگہ بنائی، اور اپنے مستقبل کے دشمن یعنی مغلوں کے کیمپ میں بھی وقت گزار کر ان کی کمزوریوں کو سمجھا۔ مطلب ہر قدم ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس لمحے پر جس نے اس کی تقدیر ہی بدل دی۔ ذرا تصور کریں، فرید اپنے سرپرست بہار خان لوہانی کے ساتھ جنگل میں شکار پر نکلا ہوا ہے۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا ہے، مگر یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے۔ اور پھر اچانک ایک شیر شکار کی پارٹی پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک دم افراتفری مچ جاتی ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن ایک شخص اپنی جگہ پر ڈٹا رہتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ فرید آخر کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس نے اکیلے اپنی تلوار سے اس شیر کو مار گرایا۔ اس کی اس بے مثال بہادری کو دیکھ کر بہار خان لوہانی نے اسے ایک خطاب دیا، شیر خان، اور بس اسی دن سے فرید خان مر گیا اور شیر خان کی داستان کا آغاز ہو گیا۔ یہ نام شیر خان صرف ایک خطاب نہیں تھا، یہ ایک ارادے کا اعلان تھا۔ اب اس کی نظریں ایک بہت بڑے شکار پر تھیں، مغل سلطنت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ذہانت اور فوجی حکمت عملی سے یہ ناممکن کام آخر ممکن کر کیسے دکھایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک علاقائی لیڈر شہنشاہ ہمایوں جیسی اتنی بڑی طاقت کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ اس کا جواب اس کی ہوشیار اور اکثر چالاکی پر مبنی حکمت عملی میں چھپا ہوا ہے۔ شیر خان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ طاقت میں ہمایوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے استعمال کیا اپنے دماغ کا۔ اس نے پہلے تو وفاداری کا دکھاوا کیا، اور پھر جیسے ہی موقع ملا تو روہتاس جیسے ناقابل تسخیر قلعے کو سوچیں ڈولیوں میں سپاہی چھپا کر فتح کر لیا۔ چوسا اور کنوج کی جنگوں میں اس نے ہمایوں کی اتنی بڑی فوج کو ایسی چالوں سے ہرایا کہ مغل شہنشاہ کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد جنگجو شیر شاہ ایک منظم بن گیا۔ اس نے حکومت کی تو صرف 5 سال، لیکن اس مختصر سے عرصے میں اس نے وہ کام کر دکھائے جو سلطنتیں صدیوں میں نہیں کر پاتی، اور ہندوستان کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس کی سب سے دیرپا اصلاحات میں سے ایک تھی کرنسی کا نظام۔ اس نے سونے، چاندی اور تانبے کے معیاری سکے بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب چاندی کا نیا سکہ اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، روپیہ؟ یعنی کیا ہی خوبصورت چیز ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہی نام آج بھی برصغیر کی کرنسی کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے ہندوستان میں آپ سمجھیں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں پہلے غیر معیاری سکے تھے، وہاں اب ایک مستحکم کرنسی تھی۔ جہاں درجنوں ٹیکس تھے، وہاں اب صرف 2 تھے۔ غیر محفوظ راستوں کی جگہ عظیم الشان گرینڈ ٹرنک روڈ نے لے لی،
اور انصاف کے لیے ایک باقاعدہ نظام قائم ہو گیا۔ مطلب اس نے صرف 5 سال میں افراتفری کو نظم و ضبط میں بدل دیا تھا۔ اس کا زمینی ٹیکس کا نظام بھی کمال کا تھا۔ فصل کی کٹائی کے بعد اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ 2 حصے یعنی 50% سیدھے اس کسان کو ملتے جو فصل اگاتا تھا، باقی 2 میں سے 1 حصہ سرکاری خزانے کو اور 1 حصہ ٹیکس وصول کرنے والوں کو جاتا تھا۔ اس دور میں یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی منصفانہ نظام تھا۔ لیکن شیر شاہ کی شخصیت صرف ایک رحم دل منتظم کی نہیں تھی۔ وہ ایک طرف تو انصاف کا علمبردار تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں بے رحمی بھی تھی۔ آئیے ذرا اس کے کردار کے ان دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ انصاف کے معاملے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا بھی نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب اس کے بیٹے نے ایک تاجر کی بیوی کی بے عزتی کی تو شیر شاہ نے ایک ایسا حکم سنایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انصاف کے لیے اس کی اپنی بہو، ایک شہزادی، کو اسی تاجر کے سامنے بے پردہ پیش کیا جائے۔ تو پھر ہم شیر شاہ کو آخر سمجھیں کیا؟ ایک منصف بادشاہ یا پھر ایک بے رحم حکمران؟ اس کی شخصیت کا دوسرا زیادہ تاریک پہلو ہمیں رائے سین کے قلعے کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ رائے سین کے محاصرے کے دوران اس نے راجپوت رہنما پورن مل اور اس کے خاندان کو محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو شیر شاہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ آج بھی اس کے کردار پر ایک سیاہ دھبا سمجھا جاتا ہے۔ شیر شاہ کے پاس بہت بڑے منصوبے تھے، لیکن اس کی موت بہت اچانک اور ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے بہت سے عزائم بھی دفن ہو گئے اور تاریخ میں ایک بہت بڑا کیا ہوتا اگر کا سوال چھوڑ گئے۔ سن 1545 میں کولنجر قلعے کے محاصرے کے دوران قسمت نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ ایک توپ کا گولہ جو اس کی اپنی ہی فوج نے فائر کیا تھا، دیوار سے ٹکرا کر واپس بارود کے ذخیرے پر آ گرا۔ اس دھماکے نے اس عظیم جنگجو کو شدید زخمی کر دیا اور وہی زخم اس کی موت کا سبب بن گئے۔ یہاں تک کہ موت کے بستر پر بھی اس کا دماغ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی 4 ادھوری خواہشات کا ذکر کیا جو اس کی سوچ کی وسعت کو دکھاتی ہیں: لاہور کی تعمیر نو، دفاعی لائنوں کو مضبوط کرنا، حاجیوں کے لیے بحری راستے محفوظ بنانا، اور یہاں تک کہ اپنے ہارے ہوئے دشمنوں کے لیے مقبرے تعمیر کرنا۔ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اس کی قبل از وقت موت نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر قانون گو کہتے ہیں، اگر شیر شاہ زندہ رہتا تو شاید مغلوں کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اور بس یہیں آ کر تاریخ ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر شیر شاہ سوری کو صرف 10 سال اور مل جاتے تو کیا آج برصغیر کا نقشہ، اس کی تہذیب اور اس کی پوری تاریخ کچھ اور ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کی مختصر مگر شاندار میراث ہمیشہ ہم سے پوچھتی رہے گی۔